لائق صد احترام حضور پیر طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت گل گلزار قادریت نبیر حضور شفیق ملت یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا سید محمد ہاشمی میاں المعروف پیر باپو قادری رزاقی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قادر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ماہ محرم الحرام شریف کی یہ تیسری شب میں یادگار تاجدار کربلا کے اس جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے بالخصوص
حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو مدینۃ الرسول کی حاضری کا سبب بنائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز بارگاہ فاروقی میں جناب ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ سوارا عدل و حکمت کا چمن فاروق اعظم نے، سوارا عدل و حکمت کا چمن فاروق اعظم نے، نکھارا راستی کا پاک پن فاروق اعظم نے، نکھارا راستی کا پاک پن فاروق اعظم نے۔ اور کہتے ہیں ممالک ہی نہیں قوموں کے دل تسخیر فرمائے ہیں، ممالک ہی نہیں قوموں کے دل تسخیر فرمائے ہیں، دکھا کر شوکت دین حسن فاروق اعظم نے۔ اور آگے بڑھ کر ایک بہت بہترین سبق جو ہے عالم اسلام کو اور عالم انسانیت کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمایا۔ وہ شعر کے 2 مصروں میں وہ سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تحمل اور تدبر کا سبق دے کر مسلمانوں کو، تحمل اور تدبر کا سبق دے کر مسلمانوں کو سکھایا رہنے کا چلن فاروق اعظم نے، سکھایا رہنے کا چلن فاروق اعظم نے۔ اور کہتے ہیں مساوات و اخوت عام فرما کر زمانے میں، مساوات و اخوت عام فرما کر زمانے میں، فضو کر دی خلافت کی فبن فاروق اعظم نے، فضو کر دی خلافت کی فبن فاروق اعظم نے۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں جلائی شمع ایثار و مروت بزم عالم میں، جلائی شمع ایثار و مروت بزم عالم میں، سجائی عافیت کی انجمن فاروق اعظم نے، سجائی عافیت کی انجمن فاروق اعظم نے۔ اور مصائب غم زدوں کے اپنی جاں پر جھیل کر تائب، مصائب غم زدوں کے اپنی جان پر جھیل کر تائب، مٹائے قوم کے رنج و محن فاروق اعظم نے، مٹائے قوم کے رنج و محن فاروق اعظم نے۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس تاریخ ساز دنیا میں جن کو ایک انفرادیت اور جن کو ایک ممتاز اور امتیاز والی زندگی کا ایک بہترین پہلو جو دنیا سنیت میں تو پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، لیکن اپنے تو اپنے پرائے بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ تو ایک عمر بن خطاب ہے
اگر اسلام میں دوسرا عمر بن خطاب پیدا ہو جاتا تو پوری کائنات مسلمان ہو جاتی. اور یہ وہ اللہ رب العزت نے آپ کو انفرادیت دی ہے کہ جس کا ہم اور آپ تصور یا تخیلات کی دنیا میں اگر دوڑ لگائیں تو جہاں ہمارے تصورات جا کر گھٹنے ٹیک دیں وہیں سے فاروق اعظم کی عظمتوں کی شروعات ہوتی ہے. اس حد تک حضور نے ان کے فضائل بیان فرمائے، ان کے کمالات بیان فرمائے. میں سرسری طور پر ایک فضیلت پڑھ دیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی میں خاص کر کے آپ نے جن چیزوں کا انتظام فرمایا اور آج بھی قوم کو ان کی اس سیرت سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور لوگوں میں اس بات کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسلاف کا اصل مقصد کیا تھا. سب سے بڑی فضیلت جو اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اکثر قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ جو فاروق اعظم رائے دیتے تھے تو اللہ ان کی رائے کی تائید میں قرآن نازل فرماتا تھا. یعنی وہ کوئی مشورہ دے دیتے، کوئی رائے پیش کر دیتے تو اس پر قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی. اور ایسا سینکڑوں بار ہوا، ایک دو بار نہیں، سینکڑوں بار ایسی باتیں ہوئی کہ جس میں اللہ رب العزت نے ان کی تائید میں قرآن اتارا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت خدا بندی کے پس منظر کو دیکھا جو اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمایا تھا تو برجستہ فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو میرے بعد نبی اگر کوئی ہو سکتا تھا تو وہ عمر بن خطاب ہو سکتا تھا. یعنی یہ کہہ کر حضور نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدبر، تحمل اور آپ کی بردباری اور آپ کی فراست، اللہ رب العزت نے جو آپ کو نوازا تھا، ان حقائق کا بیان خود رسول اللہ نے بھی کیا اور قرآن عظیم نے بھی فرمایا. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا منصب سنبھالتے ہی آپ نے جن امور کو انجام دیا ان میں ہمارے بزرگوں نے بڑی ایک فہرست دی ہے. ان میں سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کر دوں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے فوری بعد بنیادی پہلو پر دھیان دیا، یعنی جو قوم کو اور آگے بڑھا سکیں اور باقاعدہ ان کے اندر ایک نکھار پیدا کر سکیں. سب سے پہلے فاروق اعظم نے عہدہ سنبھالتے ہی، یعنی دور صدیقی ختم ہوا اور جیسے ہی آپ فائز ہوئے تو سب سے پہلا کام آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کا شروع کر دیا. آج ہم اور آپ دیکھ لیں، یہ میں بنیادی بات بتا رہا ہوں، یہ تاریخ کی کتاب میں فاروق اعظم کی سیرت میں سب سے پہلا کام یہ لکھا ہے کہ خلافت کے بعد فاروق اعظم نے سب سے پہلا کام اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا. آج ہم اور آپ تقریر بہت کرتے ہیں، میں بھی تقریر کرتا ہوں، آپ بھی تقریر کرتے ہیں. آپ کہیں گے برکاتی ہماری تقریروں کے جلسے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ ہوٹلوں پر ہوتے ہیں. جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا تو آپ اتنا سناتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سنانے کا موقع ہی نہیں دیتے. یعنی ہم لوگ تو 1 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، آپ 24 گھنٹہ 23 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں. لیکن آج ہم تقریروں میں رہ گئے. ہماری اور آپ کی خود کی تو یہ بنیادی بات تھی کہ باتیں کرنے سے زیادہ ہم خود اپنے اندر کوئی چینجنگ لے آتے ہیں. فاروق اعظم نے منصب سنبھالا، سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا. اور صحابہ بتاتے ہیں کہ ایک رات میں فاروق اعظم اتنے تبدیل ہو چکے تھے کہ صحابہ کبھی اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے. ایک رات میں. اب کہیں گے وہ کیا تھا؟ اب ماشاءاللہ اچھا سیٹنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں. بار بار گھمائیں گے تو مجھے بھی آپ کے ہاتھوں کی برکتیں ملتی ہیں ماشاءاللہ، اور مائک کو بھی ملتی ہے. تو انشاءاللہ ہم سب اس کی برکتیں لیں گے اور فاروق اعظم کی باتیں بھی سنیں گے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک رات میں آپ نے اپنے آپ کو اتنا بدل دیا تھا. اب سوچیں گے کہ ایک رات میں کیسا بدل دیا؟ جب فاروق اعظم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منصب عطا کیا اور کہا کہ میرے بعد آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور اس خلافت
جو ہے رسول کے بعد پہلی رات میں چینجنگ صحابہ نے جو سب سے بڑا دیکھا نا وہ یہ دیکھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں جہاں معمولی سا بھی مسئلہ اگر حضور کی غیرت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت یا اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں کوئی بات آتی تو فاروق اعظم خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں ہر وقت میں میان پر ایسے ہاتھ یہ ہتھے پر تلوار کے ہتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتا تھا، جیسے کوئی بات ہوتی تو فوراً میں تلوار نکال دیتا. اور دور صدیقی میں بھی ایسا ہی مزاج رہا. اب جب صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو یہ بات سونپی نا، کہا کہ یہ کام آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تو لوگوں میں ایک ڈر پیدا ہو گیا، خوف. کہا جو رسول اللہ کے زمانے میں ہر وقت تلوار سونتے رہتا ہو، ہر وقت صدیق اکبر کے زمانے میں لوگوں کے گریبان پکڑ کر پٹک دیتا ہو، اب جب سارا اختیار اس کے ہاتھ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی لوگوں میں مطلب ہیبت چھا گئی. کہا اب کیا ہوگا؟ لیکن اللہ اکبر، جیسے ہی خلافت کی پہلی رات تھی اور صبح ہوئی نا، منبر پر بیٹھے اور فرمایا لوگوں، عمر کی سختی دیکھ کر گھبرا گئے ہو؟ یاد رکھو میں تم پر کوئی سختی کرنے کے لیے یہ اختیار نہیں لیا ہوں، بلکہ فرمانے لگے جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے تو عمر کل جیسا تھا آج بھی اس کے لیے ایسا ہے، اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے تو فرمایا اللہ نے عمر کو بھی دل دیا ہے جو موم سے زیادہ نرم رکھتا ہے. یعنی اس نرمی کو دیکھا اور لوگوں میں یہ بات باور تھی دونوں خلیفہ کے تحت، صدیق اکبر کے بارے میں بھی اور فاروق اعظم کے بارے میں بھی. آپ جب خلیفہ بننے سے پہلے لوگوں کے کام کرتے تھے اور لوگوں کی اس حد تک کام کرتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرب و جوار میں جو ان کے مکانات کے قریب کچھ بچیاں رہتی تھی جن کے یہاں گائے یا بھینس یا بکری اس زمانے میں جو بھی جانور رہے ہو یا اونٹنیاں رہی ہو، تو اس کا دودھ بھی دونے کے لیے یہ دونوں شخصیتیں جاتی تھی. اور لوگوں نے جب یہ سنا نا تو وہ بچیوں میں چرچا ہوئی، کہا کل سے تو عمر خلیفہ بن چکا ہے. صدیق اکبر کے زمانے میں بھی یہ باتیں ہوئی، کہا ابو بکر خلیفہ بن چکے ہیں. اور جب یہ ان کے زمانے میں یہ باتیں ہوئی نا تو وہ بچیوں سے ملے اور کہا کل بھی کام ابو بکر تمہارا کرتا تھا آج بھی کرے گا. عمر نے بھی کہا بچیوں گھبرانا نہیں، جیسے تمہاری بکریوں کا دودھ عمر کل دوہ کر دیتا تھا آج بھی دو کر دے گا. اس لیے کہ عمر سخت اس لیے نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ اور اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت ہے، ورنہ غلاموں کے لیے عمر کل بھی آنکھیں بچھاتا تھا اور آج بھی آنکھیں بچھائے گا. یعنی یہ کہہ کر عمر بن خطاب نے سب سے پہلے اپنے اوپر کام کیا. اور کتنا کام کیا، اللہ اکبر. لوگ بیان کرتے ہیں کہ فاروق اعظم نے اپنی غلطی نکالنے کے لیے لوگ رکھ لیے تھے. یعنی یہ کہتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو یہ کام تم کرنا. اور لوگوں کو کہا بھی، خود ایک روایت منسوب ہے آپ سے کہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور لوگوں سے خود مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کہا لوگوں بتاؤ اگر میں رسول اللہ کی شریعت سے ہٹ جاؤں، قانون مصطفیٰ سے ہٹ جاؤں تو آپ میرا کیا بگاڑو گے؟ یہ پوچھا. اور جیسے یہ پوچھا نا کہ آپ میرا کیا بگاڑو گے، اتنے میں ایک جوان کھڑا ہو گیا اور اس کی جوانی اور اس کی شجاعت پر دنیا ناز کرتی ہے. کھڑے ہو کے کہتے ہیں عمر اگر رسول اللہ کی باتوں سے ایک بال برابر بھی آپ ہٹیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ہدایت کی دعوت دیں گے، یعنی راہ راست پر آ جاؤ یہ دعوت دیں گے. اور اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو فرمایا پھر ہماری تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی. یہ کس سے بات کی جا رہی معلوم ہے؟ جس کے رعب اور دبدبہ سے پورا مکہ اور مدینہ جو ہے تڑپتا تھا، ان کے سامنے ایک نوجوان کھڑا ہو کر یہ گفتگو کرتا ہے اور کہتا عمر ہم تمہاری تلوار سے تمہاری گردن مار سکتے ہیں اگر تم نے شرع کے خلاف کوئی کام کیا. جب یہ سنا نا تو لوگوں میں سکتہ بپا ہو گیا. کہا عمر کے سامنے، وہ بھی خلافت کے دور میں یہ بات. لوگ تو سہم گئے تھے، کہا ان کی تو ابھی واٹ لگ جائے گی. لیکن قربان جائیں عمر جو بدلے تھے نا، پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے. بدلا کیا تھا؟ اس جوان کو کچھ کہا نہیں بلکہ یوں کہا آپ ایک کام کریں وہاں نہ بیٹھیں، اب میرے منبر کے قریب آ جائیں. ان کو وہاں سے کھڑا کیا، بالکل قریب کھڑا کر کے فرماتے ہیں کہ جب تک عمر کے ساتھ ایسے نوجوان موجود رہیں گے عمر کبھی بھی رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو بھولے گا نہیں، اور مجھے انہی جوانوں جیسے جوانوں کی ضرورت ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ فاروق اعظم نے کہا مجھے ان کی ضرورت ہے جو میری بھی اصلاح
اصلاح کریں اور مجھے بھی بتائیں کہ عمر تمہیں یہ کام کرنا ہوگا. اور جانتے ہیں آپ مجمع میں سے یہ آواز کس نے لگائی تھی؟ دنیا بتاتی ہے اسے ہی شیر خدا علی المرتضیٰ کہتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو سچے لوگ تھے. ہاں عمر نے اور کیسا بدلا، ایک مثال اور دے دیتا ہوں. عمر خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے فرمایا، کہا عورتوں کے مہر کے معاملات میں عورتیں جو ہیں مطالبہ زیادہ نہ کریں، یعنی ان کو کم سے کم جتنا حضور نے مقرر کیا اتنا کم سے کم رکھا جائے، زیادہ بڑھوتری کی بات نہ کی جائے. جب یہ بات ہوئی نا تو بیچ میں سے ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی اور کہا عمر جب اللہ اور اس کے رسول نے پابندی نہیں لگائی تو کون ہے کہ مجھ پر پابندی لگائے گا؟ یہ عورت کہہ رہی، کہا تو کون ہے؟ اور جب یہ سنا نا تو عمر بن خطاب نے بڑھیا کو ڈانٹا نہیں تو کہا عمر کون ہے جو تمہارے حقوق کو پامال کرے گا؟ یعنی تم نے یہ بات کہہ دی ہے، حقیقت یہی ہے کہ میں تمہارے بارے میں اب کوئی گفتگو نہ کروں گا، اس کے سوا اور کیسے اپنے آپ کو بدلا. ایک بار کہیں سے مال غنیمت آیا، سب کو کپڑے بٹے، سب نے لے بھی لیے، خود نے بھی ایک لیا خود کا حصہ. اور جیسے وہ حصہ لیا دوسرا دن ہوا نا تو ممبر پر آ گئے اور ممبر پر آ کر بیٹھے نا تو اسی کپڑے کا پورا کرتا ہے. اور جیسی کرتا کسی نے دیکھا نا تو ایک بندہ بیچ میں سے کھڑا ہوا، کہا عمر بن خطاب آپ سے ایک حساب مانگنے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ کہا اجازت ہے. وہ کھڑا ہو گیا اور جیسے کھڑا ہوا نا تو کہا حضرت کل سب کو یہ کپڑے جو ملے نا ایک ایک کی ملا ہے. کہا ہاں. کہا آپ کا کرتا بنے یہ کپڑے کی حیثیت نہیں تھی، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ یعنی آپ نے یہ کرتا بنا کیسے لیا؟ حالانکہ وہ کپڑا جو ہے وہ آدھا کرتا بھی نہیں بنا سکتا، آپ نے تو پورا بنا لیا. واہ عمر بن خطاب تم نے اپنے آپ کو بدلا کیسا. عہدہ سنبھالتے ہی فرماتے ہیں منبر پر بیٹھے بیٹھے کہا، فرماتے ہیں بھائی تو نے سچ کہا کہ کپڑے کے بارے میں تیرا حق تھا کہ تو سوال کر سکتا تھا، لیکن اس کا جواب بھی سن لے. اور لوگوں سے بھی یہ کہا اور فوری طور پر اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا، کہا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ. عبداللہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہوتے ہی حضرت عبداللہ سے کہا بیٹا اس کا جواب آپ دے دیں. اور جیسے یہ کہا نا کہ بیٹا جواب دے دیں تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، کہا یہ سوال پوچھنے والے میرے بابا کا یہ پورا کرتا جو بنا ہے نا؟ کہا ہاں. کہا ایک کپڑا میں نے اپنا بھی دیا ہے، ایک میرا بابا کا تھا، دونوں کو ملا کر یہ کپڑا بنایا گیا ہے، اس لیے یہ مکمل ایک جھبا بن چکا ہے. میرے بابا نے خیانت نہیں کی ہے. لیکن عمر بن خطاب نے اپنے آپ کو بدل کر یہ مزاج دیا کہ عام سے عام بندہ بھی اگر کھڑا ہو کر سوال کر لینا تو اس کو بھی حق ہے کہ وہ سوال کر سکتا ہے. یہ عمر بن خطاب نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلا. اور یہ حقیقت ہے آج ہماری اور آپ کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوشش کریں. ہاں ہم جتنی بھی کوشش لگا رہے ہیں نا، یہاں تک کہ مولانا صاحب کو دیکھ لیں، پیر صاحب کو دیکھ لیں، متولی صاحب کو دیکھ لیں، پرمکھ صاحب کو دیکھ لیں، مکی صاحب کو دیکھ لیں، پٹیل صاحب کو دیکھ لیں، پھر جتنے بھی ہیں سب یہ چاہتے ہیں کہ سب بدلیں، لیکن مولانا صاحب نہ بدلیں. ہاں یہ حقیقت بتا رہا ہوں. یعنی ہر بندہ یہ چاہتا ہے، ہر امام صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میرے مقتدی جنید بغدادی بن جائیں، لیکن امام صاحب نہیں چاہتے کہ میں جنید بغدادی بن جاؤں. متولی صاحب یہ ضرور چاہتے ہیں کہ میری مسجد پوری بھر جائیں، لیکن خود یہ بدلنا نہیں چاہتے. آج ہمارے یہاں اکثر ذمہ دار لوگ جتنے بھی ہیں نا، میں کسی کا نام نہیں لینے کے لیے تیار ہوں، میں جنرلی گفتگو کر رہا ہوں ہندوستان سے لے کر قبرستان تک کے لیے. سب کی بات عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم جتنے لوگوں کو ذمہ داری دے کر بیٹھے نا، آج ہمارے یہاں بڑی مشکل سے لوگ اچھے پرسنگ میں شرکت کرتے ہیں. آپ کو معلوم؟ ورنہ 2 نمبر کا پرسنگ ہونا تو سب جاتے ہیں. ہاں جہاں کوئی کام نہ ہونا وہاں سب پہنچتے ہیں، اور جہاں قوم کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے، اسلام کے مسائل، اللہ اس کے رسول کے مسائل ہے، تو کہتے ہیں وہاں ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ کے لیے ہر قوم کا ذمہ دار آج سے فاروق اعظم کی سیرت پڑھے، اس لیے کہ پرمکھ بن جانا آسان نہیں ہے، آگیوان بن جانا آسان نہیں ہے، پٹیل بن جانا آسان نہیں ہے، یہ صدر بن جانا یہ آسان نہیں ہے. یہ ساری ذمہ داریاں اگر کسی کو سمجھنی ہے تو وہ سب سے پہلے عمر بن خطاب سے سمجھے کہ جنہوں نے عہدہ سنبھالتے ہی خود رات میں کوڑے نہیں مارتے تھے، بلکہ رات کی تنہائیوں میں، ایک روایت یہ ہے کوڑے مارتے تھے، کبھی کبھی آگ جلا لیتے تھے. کون؟ عمر بن خطاب. اور آگ جلا کر بالکل قریب سے ہاتھ لے جاتے اور کہتے عمر لوگ تو امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں لیکن یہ آگ سے بچنے کی فکر تجھے خود کو کرنی ہوگی. یہ بدلا اپنے آپ کو. آج ہمارا اور آپ کا تبادلہ مشکل ہے.
اس لیے کہ ہم اس دنیا میں پل رہے ہیں جہاں احساس ختم ہو گئے، غیرتیں ختم ہو گئی، ایمانی جذبات سرد پڑ گئے، اور معاذ اللہ اگر آج کوئی حق بات بیان کر دے تو دوسرے لوگ تو بعد میں مخالفت کرتے ہیں، پہلے گھر کے لوگ ہی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور یہ پرانا اسلام کا دستور ہے، جس نے بھی حق بات کہی نا، اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگوں کو چلے آئیے لے کر رسول اللہ سے خود سے حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ محمد عربی جس دن آپ اللہ کی توحید کا اعلان کریں گے نا، آپ کے گھر کے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ کہا کیا ایسا ہوگا؟ کہا صرف مخالف نہیں، آپ کو مارنے کے منصوبے بنا لیں گے۔ حد تو یہ ہے آپ کا شہر عزیز مکہ المکرمہ بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی حق کو آئے نا، کہا ہاں، کہا ان سب کے ساتھ یہی کیا گیا ہے اور آپ کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا۔ اس لیے جو نائبین رسول ہے، عالم دین ہے، یا جو کما حق کہو پیران نظام ہے، جو پیران کامل ہیں، اگر آپ حق کی آواز اٹھائیں، جتنے بھی سماج کے ذمہ دار ہیں، اگر آپ حق کی آواز اٹھائیں اور اگر کوئی مخالفت کرے تو گھبرانا نہیں۔ یہ درس ہے ہی یہی کہ تم نے نبوی کام کیا اور اس کو فالو کیا، آپ کی مخالفت ہونا ضروری ہے، اور آپ کی مخالفت میں لوگ شور کریں گے، لیکن یاد رکھیں گھبرانا نہیں، اس لیے کہ شور کرنے والے بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں، حق کی آواز بہت دیر تک باقی رہتی ہے۔ اور اس کی ایک آسان مثال، ہم جن کے جلسے میں بیٹھے ہیں، یادگار تاجدار کربلا، کتنے لوگ گئے تھے کربلا؟ اہل بیت اطہار کے 29 لوگ تھے، یعنی خاندان بنو ہاشم کے 29 لوگ، اور 72 نفوس قدسیہ الگ سے جانثار، اور اس کے سوا مستورات۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے کہ یہ چھوٹا سا قافلہ، یعنی مکہ چھوڑا، یہ مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، مکہ سے لے کر کوفہ تک جا رہے تھے، کربلا کے بیچ یہ چند نفوس قدسیہ ہے، سامنے 22,000 نے تانا تن دیا اور دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، اور کتنا شور کیا؟ دنیا یہ بتاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں 22,000 ہے، کسی مورخ نے لکھا ہے کہ 30,000 کے قریب لوگ پہنچ چکے تھے، اور اس میں ایسے ایسے خناس قسم کے لوگ پہنچ چکے تھے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چند نفوس قدسیہ جس کی صدارت میں تھے نا، وہ صدر اعلیٰ امام حسین تھے، یعنی جن کا امیر لشکر امام حسین تھے، کسی کے پیروں کو ڈگمگانے نہ دیا، حق کی باگڈور جو ہاتھ میں نانا نے دی تھی نا، اسے سنبھال کر رکھا اور کہا یہ تو 30,000 ہے، 30,000، اگر 30 لاکھ بھی آ جائے تو علی کا بیٹا نہ کل ایک بال برابر ہٹا تھا، نہ آج ہٹے گا، نہ صبح قیامت تک کسی حسین کو ہٹنے دے گا۔ یعنی 30,000 لوگ، لیکن واہ امام حسین تمہاری عظمتوں کو سلام، تمہارے پیروں میں کبھی لغزش نہ آئی، کبھی تزلزل نہ آیا۔ آج چند ٹکے کے لوگ معاذ اللہ سخت فاسق، فاجر اور ظلم اور جبر کرتے ہوئے پھر بھی لوگ سہمے ہوئے اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے، کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، ہمیں اسلام کے لیے کام کرنا ہوگا، تقریریں خالی تفریح نہیں ہیں، بیانات خالی واہ واہ کے لیے اور مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، تقریر کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر امام حسین کی حسینیت داخل ہو جانی چاہیے، یہی تقریر ہے، ورنہ یہ بیانات آج کل سے نہیں ہو رہے ہیں، اب تو 24 گھنٹہ آپ کا موبائل تقریر کر رہا آپ کے سامنے۔ ہاں، اب سن سکتے ہیں، لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں نا، اتنے لوگ آئے آج سے اپنے آپ کو بدلیں۔ فاروق اعظم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے آپ کو بدل لیا۔ اب اپنے آپ کو بدلنے کے لیے فاروق اعظم نے کیا نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ میں ایک جنگ سنانا چاہتا ہوں فاروق اعظم کی، اس سے پہلے کچھ ان کی عادتیں سنا دوں۔ پہلا کام انہوں نے کیا، دوسرا کام بتا دوں کہ جیسی ذمہ داری لی نا، ضروری امور پر اتنی پکڑ کی کہ کوئی حاکم کتنا بھی دور ہوتا نا، لیکن وہ دور ہوتے ہوئے بھی فاروق اعظم سے ڈرتا تھا۔ ہاں، یہ ان کا مطلب سخت پکڑ تھی، اللہ نے یہ روک دیا تھا۔ تیسرا کام یہ کیا کہ کچھ خود کے معاملات تھے نا، وہ خود انجام دیتے تھے،
اور یہ بہت بڑا کام ہے جو کسی نہ کسی کو ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا۔ میں نے الحمدللہ میری زندگی میں بہت سارے امیر لوگوں کو دیکھا، بہت سارے صدروں کو دیکھا، بہت سارے ذمہ داروں کو دیکھا۔ دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ جن کی صدارت میں اس وقت ہم بیٹھے نا، آج بھی دارالعلوم شمس تبریز کا احوال آج بھی کوئی بیٹھ کر پوری رات چیک کرتا ہے نا، اس سے نبی شفیع ملت سید محمد ہاشمی میاں پیر باپو کہتے ہیں۔ یہ حالانکہ مولانا اشرف صاحب ہے، مولانا الطاف صاحب ہے، ہم لوگ خود کہتے ہیں کہ حضور کبھی کا نہیں، میرا کام ہے نا، میں خود ہی کروں گا، اور یہ آج بھی کرتے ہیں۔ یعنی کسی کا نام نہ رہ جائے، یعنی سخی داتاؤں کا اتنا لحاظ اور پاس ہے۔ یہ فاروق اعظم کی سنت ہے جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان ہمارے رہنما بن کر یہ خود کام انجام دیتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، ورنہ اگر یہ چاہیں نا تو سینکڑوں یا لوگ بیٹھ سکتے ہیں کمپیوٹر ڈال کے، لیکن نہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ اپنا کام خود ہی کرنا چاہیے، ذمہ داری جو لی ہے نا وہ اپنانا بھی چاہیے، اور وہ خود اپنے معاملات سیٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے سوا فاروق اعظم نے جو چوتھا کام کیا، اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کو بہت بہترین چنا۔ اور کون پاس اٹھتے بیٹھتے تھے؟ اللہ اکبر، مولا کائنات، عثمان ذو النورین، زبیر و طلحہ جیسے لوگ، اللہ اکبر۔ یعنی اس شاکوں کا ایک مجمع، اور اس میں خاص مشاورت، اور اس میں یہ خلافت کے جو امور انجام دینے ہوتے ہیں اس میں خاص لوگوں کا، اپنے ساتھ لوگوں کا رکھنا ضروری سمجھا، اور اس میں یہ نفوس قدسیہ کا خاص انتظام کیا۔ اور اس کے بعد سب سے بہترین کام جو آپ نے خلافت سنبھالتے کیا، جس سے آپ مشہور ہیں، حالانکہ مجھے اس ٹاپک پہ گفتگو نہیں کرنی، لیکن ایک بات آ گئی تو عرض کر دے رہا ہوں، پانچواں کام، عدل سے کام لیا، انصاف سے کام کیا۔ آج ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ پوری دنیا دیکھ لیں آپ، مالدار کا بچہ اگر کوئی غلطی کرے نا تو کہ یہ تو اس کا ذوق ہے، غریب کا بچہ اگر کوئی غلطی کر لے تو اس کو سزا ملتی ہے۔ آج پوری دنیا کے کورٹ پہ دیکھ لیں آپ، یعنی یہ دستور بدل گیا۔ لیکن وہاں کا حال ہے، وہاں سگا بیٹا بھی نبیز پی لینا تو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ عدل کا نظام قائم کیا، یہاں تک کہ ایک گورنر کے بارے میں کسی نے آ کر شکایت کر دی، کہا حضور فلاں حاکم جو ہے نا، کہا ہاں، کہا اس نے میرے جسم پر کوڑے مارے، کہا کس نے؟ کہا آپ کے حاکم نے۔ بس اتنا سن لیا۔ فاروق اعظم کا جلال بھی اتنا مشہور تھا، اسی وقت ایک قاصد کو بھیجا، کہا وہ گورنر کو بھی اٹھا لا اور اس کے بیٹے کو بھی اٹھا لا۔ دونوں کو بلایا اور عدالت کے بیچوں بیچ اس گورنر کو بلا کر اس کے بیٹے کے سامنے ایک بندے سے کہا اس کا لباس اتار، اس کا لباس اتروایا، کہا اس کے بیٹے کا بھی لباس اتار، بیٹے کا بھی لباس اتروایا، اور جو شکایت لے کر آیا تھا نا اس کے ہاتھ میں اپنا درہ تھما تھا، کہا جیسا تجھے مارا ہے نا ایسا تو بھی مار لے۔ کن کو؟ یعنی مصر یا کسی جگہ کے حاکم تھے، ان کو مارا گیا۔ اور یہ عدل کا نظام اس حد تک کام کیا، اس حد تک کام کیا کہ رات میں فاروق اعظم کبھی سوئے نہیں، کبھی نہیں سوتے، اور لوگوں کی ایسی رکھوالی کی کہ دنیا آج بھی ان کی راتوں کو پڑھتی ہے نا تو یہ کہنے پر مجبور ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے عدل اور انصاف کو لاگو کر دیا تھا نا اسے ہی عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اور یہ اپنے آپ کے لیے بھی کیا، یعنی عدل کا نظام خالی دوسروں کے لیے بھی نہیں، اپنے آپ کے لیے بھی کیا۔ یہ فاروق اعظم نے کر کے دکھایا، اور کتنا بہترین نظام کارگر انجام دیا۔ اس کے سوا چھٹا کام بتا دے رہا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو پتا چلے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ دنیا بھر میں، ہمارے خلاف جو کچھ بھی پلاننگ بن رہے ہیں، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ فاروق اعظم بہت پہلے سمجھ گئے تھے، لیکن جیسی خلافت ہاتھ میں آئی نا تو سب سے پہلے کیا کیا؟ جان مال کی حفاظت کے پلاننگ بنائی کہ جان کیسے بچائی جا سکتی ہے، مال کیسے بچایا جا سکتا ہے، اور ملکیت کیسے بچائی جا سکتی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ بھی کوئی اصول ہے؟ ہاں، یہ بھی اصول ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ابھی جو وقف میں جو زمینیں کھینچی جا رہی ہے، بغیر نام کی ہوتی ہے، بغیر کاغذ کی ہوتی ہے، جو لی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حکومت کو کہاں سے ملا؟ آج کی نہیں، جب سے حکومتیں بنی ہیں تب سے لے کر آج تک اگر عدل، انصاف اور جج اور وکیل، پولیس، یہ جتنے بھی کارندے حکومت کے ہیں، اگر آج بھی کسی تاریخ سے وہ سبق پڑھتے ہیں نا تو وہ عمر بن خطاب کی سیرت سے پڑھتے ہیں۔ آج ہم نے کس سے پڑھا؟ سلمان خان سے، شاہ رخ خان سے، ارباز خان سے، ہم نے سچن سے پڑھ لیا، آفریدی سے پڑھ لیا، وسیم اکرم سے پڑھ لیا، ہم صرف اسی میں رہ گئے، اور ان لوگوں نے یہ پڑھا ہے۔ ہاں، آپ کو معلوم نہیں گاندھی جی جیسا مدبر جب نام لیتا ہے نا تو وہ کسی اور کا نام نہیں لیتا، کہیں ابو بکر کا نام لیتا ہے، کہیں عمر بن خطاب کا، اور کہیں شہید کربلا کا نام لیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا یہ غیر ہو کر ہمارے اسلاف کو پڑھتے تھے، آج ہم نے پڑھنا بند کر دیا۔
سننا بند کر دیا اور ہم نے صرف تفریحی تقریریں سنی اور اسی پر ہم نے یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑا کام ہے. نہیں، فاروق اعظم نے چھٹا کام یہ کیا، املاک کا تحفظ، یعنی ملکیت کا تحفظ کیا جائے، باقاعدہ اس کو کاملیت کے ساتھ اس کو اسلامی نام پر جو ہے لیا جائے یا اپنی ملکیت میں لیا جائے. ساتواں یہ کام کیا، مالی حقوق کی ادائیگی کی، مال کہاں خرچ کرنا چاہیے سارے حاکموں کو الرٹ کیا. آٹھواں کام یہ کیا، رعایا کے لیے سدھار پیدا کیسے ہوگا اس کے ایک بہت بڑی جماعت تیار کر دی. نوواں کام یہ کیا، حاکم جو بھی بنے گا اس کے لیے یہ آرڈر دیا وہ اللہ کا بھی فرما بردار ہونا چاہیے، رسول اللہ کا بھی فرما بردار ہونا چاہیے، اور فرمایا عمر بن خطاب کا بھی فرما بردار ہونا چاہیے. یعنی جس کو آپ رکھیں نا ساتھ میں وہ آپ کی بات ماننے والا ہونا چاہیے. یہ آپ نے اصول دیا ہے. یہ میں جو بڑے بڑے اصول بتا رہا ہوں نا، یہ تقریباً 13 ہے. یہ 8واں اصول دیا، کہا اس کو فرما بردار ہونا ضروری ہے. آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ قوم مار کیوں کھا رہی ہے؟ اس لیے کہ اوپر والا ہی انبے کے اوپر چھت پر بیٹھا ہوتا ہے، اس لیے ہمارا کام اور مسئلہ حل نہیں ہوتا. آج بھی اگر ہمارے اور آپ کے اندر یہ بات آ جائے نا کہ ہم سب اپنی ذمہ داری سنبھال کر باقاعدہ دین کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اگر کوشش کریں تو آج بھی وہ دین آ سکتے ہیں. لیکن سنیں، فاروق اعظم نے 9واں کام یہ کیا. 10واں یہ کیا کہ سخت دل تنگ مزاج ان لوگوں کو روکا اور خود کے بارے میں کہتے ہیں، خود کے بارے میں کہا، لوگوں یقیناً میں سخت مزاج کا آدمی ہوں، میری سختی سے لوگ خوف زدہ ہیں. لیکن انہوں نے اظہار کر دیا. 9واں کام 10واں کام بتایا نا، 7واں اظہار کیا. لوگوں سنو، اس معاملے میں میں سخت ضرور ہوں، لیکن رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر یوں کہتا ہوں، یا اللہ مجھے تو نے سخت تو ضرور بنایا ہے لیکن امت مصطفیٰ کے لیے نرم دل بنا دے. یعنی یہ دعا کرتے تھے. 10واں کام یہ دیا. 11واں کام، جتنے بھی مدینہ کے اہل تھے سارے کے سارے لوگوں کو مطبوع کیا اور بقیہ جتنے تابع باہر کے تھے ان کو بھی کہا تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کی اتباع کریں اپنے سے بڑے کی. اور پھر فرمایا سابقہ جتنے بھی پہلے کام ادھورے رہ گئے ہو ان کو مکمل کیا جائے. یہ لاگو کیا. اور ادھورے کاموں میں کیا تھا، میں ایک مثال دے دوں. اسی کتاب میں فاروق اعظم نے خلافت سنبھالتے ایک ادھورا کام، حالانکہ میں اس کو ادھورا نہیں کہتا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام مکمل کام ہے، لیکن فاروق اعظم نے کچھ ایسے کام کر کے لوگوں کے درمیان یہ بات کہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جس کو روکنا بھی چاہیے، کچھ چیزیں ایسی ہے جس کو فالو بھی کرنا چاہیے. اب اس میں پہلو کون سا دیکھیں گے تو فاروق اعظم نے سب سے پہلے یہ پہلو دیکھا کہ جیسے آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، پہلا رمضان شریف آیا، اور جیسے رمضان شریف آیا نا تو پہلی رات آپ جب تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ کوئی الگ الگ نماز پڑھا ہے تراویح کی، کوئی ادھر پڑھا کوئی ادھر پڑھا، کیونکہ دور نبوی میں اور دور صدیقی میں تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی اور حضور نے اس حد تک تراویح کی ترغیب دلائی. لیکن یہ فرمایا تھا کہ اس کی جو تراویح کی پابندی کرے گا اس کو اجر بہت ملے گا. لیکن اس کے ساتھ میں ابھی تک حضور نے یہ جماعت اس لیے قائم نہ کروائی کہ شروعات کا دور تھا، لوگ اس کو فرض واجب کے درجے میں نہ سمجھ بیٹھے اور میری امت پر بار نہ بن جائے، اس لیے حضور نے یہ کام نہیں کیا. پھر دور صدیقی بھی آیا. اب صدیق اکبر کا عشق رسول یہ تھا کہ کوئی کام ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے تھے جو حضور نے نہیں کیا. یعنی نیا کام کوئی بھی شروع ہوتا نا تو اس کو صدیق اکبر کرنے سے منع کرتے، لیکن کوئی اچھا کام جیسا کہ قرآن کا جمع کرنا، یہ پہلا کام صدیق اکبر نے کیا. ہاں، اس لیے کہ ایک جنگ کے اندر جب کئی شہید ہو گئے حفاظ تو پھر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کے مشورے سے ایک جگہ پر اس کو جمع کیا گیا جو تختیوں میں اور چمڑوں پر لکھا گیا تھا. لیکن وہ اکثر ممانعت فرما دیتے، اور جب دور فاروق کے آیا نا تو لوگوں کو دیکھا الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایک دن مولا کائنات سے ملاقات ہوئی اور فرمایا علی ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ کہا کیوں؟ کہا لوگوں کو نماز تراویح کی ترغیب دلاتے آپ. ٹھیک ہے کل سے دلاتا ہوں. کہا حضور میرا ایک منشور یہ ہے اگر آپ کر دیں تو. کہا کیا؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک قاری یا حافظ کے پیچھے حضور کی امت کھڑی رہ کر تراویح کی نماز پڑھے. کن سے کہا؟ مولا کائنات سے بات کی، اور یہ باب مدینۃ العلم ہے. بات جب کی نا علم والے سے تو برجستہ کہا عمر اللہ تم پر رحم و کرم فرمائے، جو ارادہ تمہارا ہے یہ میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کاش رمضان آنے سے پہلے اللہ حضور کی امت کو ایک قاری کے پیچھے کھڑا کر دے. یعنی علی کہتے میرے دل کا ارادہ بھی یہی تھا، میں ترغیب دلاؤں گا ضرور. اور باقاعدہ گئے اور خطبہ دیا، اور لوگوں کے درمیان جب خطبہ دیا لوگوں نے سنا بھی. اور دوسرے یا تیسرے دن چند روز نہیں ہوئے تھا اسی وقت فاروق اعظم نے ایک بندے کو مقرر کیا، کہا کہ تراویح کے لیے آپ
सेट हो जाएं। और बाकायदा जब उन्होंने तरावी की 20 रकात जमात के साथ पढ़ाई ना, तो पीछे से मौलाए कायनात और फारूक आजम आए और लोगों को एक साथ नमाज पढ़ते देखा ना, तो आपस में देख के मुस्कुरा कर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह ने हमारे इरादों की तकमील फरमा दी है कि एक इमाम के पीछे आज सारी उम्मत खड़ी है। आप यकीन जाने ये यकजाइयत, ये जमा करना उम्मत को, ये किनका मिजाज है? ये दौरे फारूकी का मिजाज है, जो मौलाए कायनात के मशवरे के बाद ये काम तय पाया। ये उन्होंने उस जमाने में करके दिखाया। और उसके साथ साथ में एक बात ये भी की, जिम्मेदारी जिसको भी सौंपी ना, उसकी सलाहियत को जरूर परखा। हाँ, यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो हर काम ऐसे ही दे दिया जाता है, नहीं, सबसे पहले उसका इम्तिहान जरूर लिया जाए, कोई भी मामले में हो, और ये सबको करना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि फारूक आजम ने किस हद तक इम्तिहान लिया होगा और सलाहियतों को मतलब देखा होगा, अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि फारूक आजम एक मरतबा गश्त कर रहे हैं, और गश्त करते 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 एक आवाज सुनाई दी, और आवाज सुनाई दी ना तो करीब हो गए, और जैसे ही करीब हुए ना तो कान लगाए, और कान लगाए ना तो अंदर से एक बुढ़िया कह रही थी, कहा बेटी दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे। 3 बार माँ ने ये कहा ना तो बेटी जवाब देती है, कहा माँ आपको पता नहीं फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन ने दूध में पानी मिलाने से मना फरमा दिया है। यानी ये बात एक बेटी कह रही थी। उमर बिन खत्ताब कहते मैंने उसको गौर से सुना। माँ ने दूसरा मरहला अपनाया और कहा बेटी उमर बिन खत्ताब ने कहा है वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन रात हो गई है, अब न जाने उमर कहाँ होगा। ये माँ कह रही थी। और जब माँ ये कह रही थी ना कि उमर कहाँ होगा, तो बेटी ने एक जुमला कहा दोहरा कर, कहा माँ उमर कहीं भी हो, लेकिन मेरी तबीयत तो यह है कि सामने फर्मा बरदारी करूं और पीठ के पीछे नाफरमानी करूं, ये मेरी गैरत इजाजत नहीं देती। और दूसरी बात उस बेटी ने ये कह दी, कहा माँ आप ये कह रही हैं कि उमर नहीं देख सकता, कहीं भी होगा, लेकिन मेरा मिजाज एक ये भी है माँ, उमर तो नहीं देखता लेकिन उमर का खुदा जरूर देखता है। ये उमर ने औरतों में ये मिजाज दे दिया था, जवान बेटियों में। आज आप देखें हमारी कौम की बेटियों के लिए आज हमारी और आपकी जो जिद्दोजहद सब मिलकर नहीं कर सकते ना, वो तने तन्हा इमाम हसन का बेटा तने तन्हा कर रहा है। यानी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाकर उम्मत की औरतों के लिए वक्फ कर देना ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, ये सारे काम ये दौरे फारूकी से चले आ रहे हैं और उन्होंने उम्मत के लिए किया। लेकिन उसके बाद एक मरहला देखें आप, फारूक आजम ने कान तो लगा लिया, लेकिन वाह उमर तुम्हारे कानों में भी वुसअत कितनी थी, सुन तो लिया कि ये बेटी बात कर रही है और ये बुढ़िया बात कर रही है, लेकिन साथ में जो बंदा था ना उसे कहा ये घर का पता लगा ले। घर का पता लगवाया और कहा सुबह में इसकी चेकिंग करना, इसमें कौन कौन रहता है और कौन कौन जाता आता है। कहा ठीक है। गए दूसरे दिन हजरत असलम पता लगाया, बाहर आए, घर गए और अमीरुल मोमिनीन से जाकर कहते हैं कहा हुजूर एक बुढ़िया रहती है जो बेवा है, कोई मर्द नहीं है, एक बेवा की बेटी है जो दूध का धंधा करते हैं, उसी से गुजरान चलाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत असलम से फरमाते हैं असलम मैंने जो कल कान लगाया था ना, कहा हाँ, कहा ये अगरचे दूध पर गुजारा करते हैं लेकिन वो उसकी बेटी जो है ना वो बड़ी खशियत इलाही वाली है। एक काम कर मेरे बेटे को बुला ला। सब बेटों को बुलाया और कहा तुम में से कितनों की शादी हुई? सबने कहा इनकी शादी हो गई। हजरत आसिम जो थे ना उन्होंने कहा मेरी शादी नहीं हुई। कहा एक ऐसी खातून से शादी करेगा जो रात की तन्हाइयों में भी अल्लाह से डरती है। ये उमर बिन खत्ताब अपने बेटे से कहते हैं और उसके बाद पैगाम भिजवाया और बाकायदा उनका निकाह हुआ। उनके यहाँ एक बेटी हुई, फिर उनका निकाह हुआ और उस बेटी के यहाँ जो बेटे ने जन्म लिया ना, दुनिया उससे तारीख का पहला मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम देती है। ये फारूक आजम की फरासत थी जो उस जमाने में लोगों की कौम की जवान बेटियों के अंदर पैदा कर दी और वो यही चाहते थे कि इस कौम की बेटियों की कोख से जो बच्चे पैदा हो तो वो उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे बच्चे पैदा हो। आज भी हमें और आपको दौरे फारूकी के इस 13 उसूल को फॉलो करने की जरूरत है। अब आइए मैं उस जंग की तरफ बढ़ूं कि जिससे आपको अंदाजा होगा कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी में जो जंगें और जो मराहिल तय किए हैं उनमें सबसे बड़ी जो जंग और बाकायदा जो बयान करने के लायक है, हालांकि हर जंग आपकी बयान के लायक है लेकिन लोगों में ये बहुत मशहूर है। मैं तफसीली गुफ्तगू तो इस पे नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना मतलब कम इल्म हूँ, लेकिन एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं आपके सामने चंद बातें अर्ज करूंगा। 2 बातें फारूक आजम की अर्ज करता हूँ, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए।
کہ انہوں نے صرف فتح نہیں کیا بلکہ وہ جب جنگوں میں جاتے تھے نا کچھ چیزیں ایسی لے کر آتے تھے جو مدینے اور اطراف و اکناف میں سب کو کام آ جاتی تھی. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا وہ دور فاروقی میں سارا انکشاف ہو چکا تھا جس کو ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے. ہاں اب غور سے سنیے گا اس کو. میں جو بتا رہا ہوں نا یہ میرے پاس ایک کتاب ہے اور اس میں کئی تاریخی کتابوں کے حوالے دیے ہیں. میں سب کا نام تو نہیں پتا لیکن یہ کتاب جو لکھی ہے نا وہ فیضان فاروق اعظم کتاب کا نام ہے. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. فاروق اعظم نے ایک شہر یہ ایک ملک کے لیے جب قافلہ روانہ کیا تو اس میں سب سے زیادہ جن جن لوگوں کو بھیجا کرتے تھے ان میں سے ایک حضرت سعد ابن ابی وقاص ان کو فرمان بھیجا. کہا کہ آپ ایک کام کریں نزلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں عراق کے شہر حلوان پر چڑھائی کر لیں اور وہاں لشکر جاری کر دیں. چنانچہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت نزلہ کو 300 سوار دے کر روانہ فرمایا. کہاں؟ لشکر کشی کے لیے. اور جیسے وہ روانہ ہو گئے حلوان پہنچ گئے حملہ کیا اور جیسے حملہ کیا نا اللہ کا کرنا یہ کہ پہلے حملے میں مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہو گئی. بھیجنے والے فاروق اعظم تھے لیکن ان کی فراست یہ تھی تدبر یہ تھا ان کو پتا تھا کس کو کب اور کس کے انڈر میں بھیجا جائے اور یہ فتح مل سکتی ہے. ایسے دو بندوں کا مطلب انتخاب کیا اور جیسے مسلمانوں کو فتح ہوئی اللہ نے کثیر مال عطا فرمایا. اور جب سارا مال لشکر نے مطلب سمیٹ لیا تو وہ کہا کہ اب چلتے ہیں. تو لوگوں نے کہا چلو چلتے ہیں. اور جیسے لشکر فتح یابی کے ساتھ واپس ہو رہا ہے نا بیچ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. آ رہے ہیں لڑائی کر کے فتح یابی حاصل کر کے مال غنیمت اتنا کثیر تعداد میں موجود ہے لیکن حضرت نزلہ سے لوگوں نے کہا عصر کا وقت ہو گیا عصر کی نماز پڑھیں. لوگوں نے کہا حضور مال اتنا کثیر ساتھ میں ہے ابھی فتح یابی کر کے آئے کسی کو پتہ چل جائے گا کوئی حملہ نہ کر دیں. کہا یہ جو فتح بھی ملتی ہے نا یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے ملتی ہے. جب وہ سجدوں کی برکت سے فتح دے سکتا ہے تو کیا وہ سجدہ اس کے لیے کرنے جائیں گے تو وہ روک دے گا یعنی یہ لٹوا لے گا؟ نہیں. عصر کی نماز یہی ہوگی. لوگوں نے کہا کہ حضور بعد میں پڑھتے ہیں یعنی ابھی تو کافی دیر ہے سورج جب قریب قریب. کہا نہیں عصر کی نماز یہی پڑھیے. جب یہ لوگوں نے باتیں شروع کر دی نا تو باتوں باتوں میں سورج تو کسی کا انتظار نہیں کرتا سورج غروب ہونے کے قریب ہو گئے اور جیسے غروب ہونے کے قریب ہوگا نا تو فرمایا یک لخت سب رکو اسی وقت اذان کہو اور باقاعدہ عصر کی نماز ادا ہوگی. اور جیسے امیر لشکر کا یہ اعلان ہوا لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے اور اذان شروع ہوئی. اور جیسے اذان انہوں نے کلمات پڑھے اللہ اکبر تو اچانک یہ بھی اللہ اکبر کہا نا تو پہاڑ کے اندر سے آواز آئی اے نزلہ تو نے اللہ کی خوب عظمت بیان کی ہے. یعنی اذان کا جواب پہاڑ میں سے آیا. جنگ کے لوگ تو تھے ہی لیکن ساتھ میں پہاڑ میں سے آواز آئی. انہوں نے جب اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا تو پھر جواب آیا. جب انہوں نے اشہدو ان محمد رسول اللہ کہا تو پہاڑ سے آواز آئی یہ وہی محمد ہے جس کی بشارت عیسیٰ دیتے تھے. یعنی یہ آواز آئی پتہ یہ چلا پہاڑوں میں بھی حضور کا میلاد سنانے والے لوگ موجود رہتے تھے. یعنی حضور کا ذکر تھا جب اذان ہوئی تو یہ آواز آئی کہ یہ وہی ہے جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے گئے اور فرمایا انہی کی امت پر قیامت قائم ہوگی اور یہی آخری رسول ہے. یعنی ان کے بعد پھر کوئی رسول نہیں آئے گا اور ان کے بعد کوئی دوسری امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. جب آپ نے حی علی الصلاۃ کہا نا تو آواز آئی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو اس سے جو نماز کی طرف چل کر گیا اور اس کی پابندی کر لی. پھر کہا حی علی الفلاح تو آواز آئی مبارک ہو جس نے اسے مان لیا واقعتاً کامیاب وہی ہے جو اس راستے پر چلا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے آخر میں کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو آواز آئی اے نزلہ تم نے اخلاص کے ساتھ جن منزلوں کو طے کیا ہے تو سنو اللہ نے تم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. یعنی اذان مکمل کی تو یہ بشارت دی اور جو کام مکمل کیا تھا اس کی بشارت دی. کہا اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا. لیکن صحابہ بڑے حساس تھے تابعین بھی بڑے حساس تھے. آوازیں سن کر کبھی گھبراتے نہیں تھے. آج ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ کسی راستے سے کوئی بتا دے نہیں یا جنات اور بھوت پلید ہوتا تو آدمی جانت بند کر دیتا ہے. یعنی لوگوں کے سامنے آستی نہیں چڑھاتے اور کسی راستے سے کوئی بولتا کہ بھوتڑی تھا تو بڑوں کا نکل بڑوں بند کر دے. ارے یار تو اتنا موٹا مانس یعنی مونچھو چڑھاوے تو ایک بھوتڑی تھی بھی جائے ایک چوڑیل تھی دیکھیں برکاتی ہم وشواس نہ کرائے کاڑے بول کی جائے. یعنی یہ حالات ہے ہماری طاقت کہاں ہے؟ اپنوں کے سامنے لڑنا جانتے ہیں بس.
دوسرا کچھ نہیں جانتے. ہماری کتنا نیڈر پن ہے اور کتنا بزدلانہ پن ہے وہ سب کو پتا چل گیا. لیکن کبھی سنیں, حقیقت بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی آواز مکمل ہوئی حضرت نزلہ نے آواز بلند کی اور کہا, اے آذان کا جواب پہاڑ میں سے دینے والے, بتا تو جنات ہے یا فرشتہ یا کوئی اور مخلوق. یہ آواز دی اور جیسے آپ کا یہ آواز دینا تھا نا, تو راوی کہتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی کی طرف ہم لوگ جب گئے نا تو باقاعدہ پہاڑ کی چوٹی سے پھٹی اور ایک شخص باہر آیا. اور جیسے باہر آیا نا تو اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی, ایسا لگتا تھا جیسے کسی قوم کا وہ سردار ہو, اور اس کے سر کے بال بھی سفید تھے. اس نے جو جبہ پہنا تھا نا وہ صوفیانہ جبہ پہنا تھا, یعنی صوف کا جبہ. اور اس کے بعد کہتا ہے جیسے ہی وہ نیچان کی طرف ہماری طرف بڑھا نا تو اس نے آتے ہی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس نے جیسے ہی سلام کیا نا تو ایک الگ روب تھا. ہم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے پوچھا آپ کون ہیں, کیا آپ فرشتے ہیں یا آپ جن ہیں یا کوئی اور مخلوق؟ انہوں نے کہا میرا نام زرید بن برشمیلہ ہے اور میں عیسیٰ علیہ السلام کا امتی اور حواری ہوں. یعنی میں عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں, ان کا حواری ہوں. اور میں جو اس پہاڑ میں ٹھہرا ہوں نا اپنے سے نہیں ٹھہرا. کہا تو, کہا جب سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے نا, کہا ہاں, کہا تب سے مجھے یہی رکھ کر گئے, کہا یہی رہنا جب تک میں آ نہ جاؤں. اللہ اکبر. کہا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا اور کہا دور فاروقی اور حضرت نزلہ کا یہ بات کرنا, اتنا طویل وقت بیت گیا. کہا جب سے گئے نا تب سے یہی ہوں. اور وہ کہہ کر گئے تب تک یہاں رہنا جب تک کہ آسمان سے دوبارہ میں نازل نہ ہو جاؤں. ابھی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے نہیں ہیں. ابھی اس روایت کے تحت یا تاریخی پس منظر کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی آج بھی پہاڑ میں موجود ہے اور وہ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری کر رہا ہے. یہی ثابت ہوا نا, وہ وہیں تھے اور انہوں نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک یہیں ٹھہرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ ہم انہی کے امتی ہیں جس کے بارے میں آپ کے نبی نے بشارت دی ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اچھا, کہ آپ کو کس نے اس علاقے میں بھیجا ہے؟ قربان جائیں. انہوں نے جب پوچھا نا تو لوگوں نے نام لیا. کہا اس وقت ہمارے امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں. اور جیسے ہی فاروق اعظم کا نام سنا نا تو کہا لوگوں جب امیر المؤمنین سے آپ کی ملاقات ہو جائیں, ان کی بارگاہ میں پہنچے نا تو میرا بھی انہیں سلام کہنا ہے. کن سے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی کہہ رہا. کہا ان سے میرا سلام کہنا. اللہ اکبر. اور کہنا میری ایک عرضی بھی رکھنا. کہا کیا؟ کہا ان سے کہنا عمر حکومت کو ہمیشہ سیدھا رکھنا. یہ کون کہہ رہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی کہلوا رہا. کہا عمر سے کہنا حکومت ہمیشہ سیدھی رکھنا. اور دوسری بات یہ کہی لوگوں کو اپنے سے اور اپنے کو لوگوں سے بھی قریب رکھنا, دور مت ہونے دینا. تیسری بات کہنا کہ عمر قیامت قریب آ گئی ہے, قیامت قریب آ گئی ہے. لیکن اے عمر جب یہ باتیں امت محمدیہ میں پیدا ہو جائیں تو پھر فرمایا دنیا سے چلے جانے میں فائدہ ہے. اب وہ باتیں کیا تھی نا وہ سن رہے. حیرت ہے مجھے, آپ کو بھی حیرت ہوگی سننے کے بعد. صحیح بتا رہا ہوں, آج پوری دنیا آپ کھنگال مارے. میں اونا پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا, صحیح بتا رہا ہوں. میں اونا میں رہتا ہوں اور بڑی محبت کرتا ہوں اونا والوں سے. یہ بات اور ہے کہ تقریر میں جو میرا مزاج ہے تو کبھی کبھی سخت آواز جملے نکل جاتے ہیں, ورنہ بہت نرم دل آدمی بھی ہوں, بہت اچھا مزاج بھی رکھتا ہوں. لیکن یہ باتیں جب پڑھتا ہوں نا تو آپ کو بتانے کے لیے دل کرتا ہے کہ یار کچھ چیزیں ایسی قوم تک پہنچا دو جسے انہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم کس دور میں پل رہے ہیں. اور یہ باتیں فاروق اعظم کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کا امتی کہلوا رہا ہے. کہ یہ 20 باتیں جب امت میں پیدا ہو جائے نا تو دنیا سے چلے جانے میں عافیت اور فائدہ ہے. اب وہ باتیں کیا ہیں سن لیں. فرمایا پہلی بات, غور کرنا اس پہ, میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کرتا لیکن حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. پہلی بات انہوں نے یہ جملہ کہی, کہا عمر سے کہنا جب مرد مرد سے اور عورت عورت سے شہوانی خواہشات پوری کرنے لگے تو مر جانے میں عافیت ہے. ہاں پوری دنیا کا آپ سروے کر لیں, 8 ملکوں کے قریب قریب مرد مرد سے شادی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. اور دوسری بات ایک پتے کی بتاؤں, آج ہمارے ساتھ جو بے حیائی کا کھلواڑ ہمارے بچوں کے ساتھ اور ہماری بچیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. آپ کو کیا پتا ہے؟
یہی دور فاروقی میں عرض کر دوں ایک بات اور ضمناً، آج ہمارے یہاں کوئی اس پہلو پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں. لوگ کہتے ہیں ارے مولانا تم تو بے حیا ہو گئے. بے حیا نہیں ہے، حق بات کرنے میں اللہ بھی نہیں شرماتا، اس کا رسول بھی نہیں شرماتا. فاروق اعظم کے دور میں عورتوں کو یہ اجازت تھی اس دور تک کہ وہ مسجد میں آ سکتی ہے. یہ عثمانی مسجد بنی ہمارے سامنے ہی ہے. جتنے بھی یہاں نماز پڑھتے ہیں ان کو پوچھو کہ کوئی عورت مسجد کے اندر آتی ہے؟ امام صاحب آتی ہے عورت مسجد میں؟ آتی نہیں آتی. آپ قادری مسجد میں جاتے آتی عورت؟ بابو نہیں آتی. بابو آپ قادری مسجد میں رہتے ہیں نا، آتی عورت؟ آپ گوری مسجد میں آتی ہے؟ کسی مسجد کے نمازی سے پوچھو عورت مسجد آتی ہے؟ بولو نا بھائی، نہیں آتی. جب اس عورت کو مسجد میں آنے کی رسول اللہ کے زمانے میں اجازت، صدیق اکبر کے زمانے میں اجازت، جب دور فاروقی شروع ہوا تو رسول اللہ کی بیوی جو سب سے چہیتی تھی حضرت عائشہ نے یہ کہا تھا، کہا عمر عورتوں کی طبیعت اور مزاج میں جو فطرت میں دیکھ رہی ہوں نا، کہا ہاں، کہا اب عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. اب کل ہی سے اعلان کریں کہ مسجد میں کوئی عورت نہ رہے. کس سے کہا؟ عمر بن خطاب سے. اور جیسے ہی یہ سنا نا فاروق اعظم نے کہا ام المومنین میں یہ بات کہوں؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا عورتوں کے حالات جو میں جان سکتی ہوں نا وہ عمر آپ نہیں جان سکتے. یہ بات کھلے عام کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے یہاں اس کو مطلب اتنا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مولانا ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ نہیں ہے، اسلام بڑا کھلا مذہب ہے. ہمارے یہاں جو اسلام بیان کرتا ہے نا وہ کائنات کا کوئی مذہب بیان نہیں کر سکتا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے شریف کے حالات ہیں نا، اب کسی بھی شیخ الحدیث سے پوچھیں، ہمارے مولانا اشرف صاحب سے پوچھیں، مولانا الطاف صاحب سے پوچھیں، ان سے پوچھیں. حدیث اور فقہ کی کتابیں ان باتوں سے بھری ہوئی ہے دلائل کے طور پر کہ حضور کی اندر تک کی باتیں حضرت ماں عائشہ صدیقہ نے بیان کی تاکہ لوگوں تک رسول اللہ کی یہ زندگی بھی پہنچ جائے. لیکن آج ہم حق بات بیان کرنے میں کہ مولانا یوں کہیں دھاتو نتی. ہمارے یہاں ગામડામાં જે એક مولانا બિચારા હતા એ બયાન કર્યું કે તમારા અહીં બાયુ જાય છે ને ફલાણું આમ કરે છે ઢીકણું આમ કરે છે ને, તો એક માણસ ઊભો થયો કે મોલાના બેહી જાઓ, તમે અમારી બાયુ ઉપર આરોપ લગાડો છો. હવે બિચારો મોલાના શું કરે બિચારો, એ બેહી ગયો. यानी लोग इसको बोलने नहीं देते. लेकिन दौरे फारूकी में हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा उमर ऐलान करो. खड़े हो गए, मिंबर पर गए, लोगों को बुलाया और कहा लोगों सुनो, आज से कोई खातून मस्जिद नहीं आएगी. उमर का ऐलान तो देखो कितना रोब भला है. उस जमाने में ऐलान किया, आज तक किसी की जरूरत नहीं हो रही है. क्यों? इसलिए कि वो उमर का ऐलान है और मशवरा हजरत आयशा का था. आज के बाद कोई औरत मस्जिद में नहीं आ सकती. जब ऐलान हुआ ना, बड़ी सख्ती से ऐलान हुआ और फिर वो दुर्रे वाला ऐलान था, खाली हमारे और आपकी तरह मायक वाला नहीं था, वो बड़ा जलाली ऐलान था. कहा नहीं आएगी कोई औरत. अब सब औरतें तो सिलेंडर हो गई, कहा उमर से बात कौन करेगा. लेकिन वाह, बड़े बड़े उलुल अज़्म लोग भी होते हैं ना, तो वो कभी कभी कोई ना कोई तो बात तो करता है. इतने में उनकी बीवी खड़ी हो गई. किनकी? किनकी? बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना. अरे तुम्हारी बीवी को नहीं है, रिकॉर्ड हो के तुम्हारी बीवी तक नहीं जाएगा ये मसला कि तुमने हाँ बोली है. फारूक आजम की बीवी की मैं बात कर रहा हूँ. वो खड़ी हो गई और खड़ी हो के कहा उमर सब आए ना आए, अपना मसला क्या होगा. खुद की बीवी है, मसला हल करना सबके लिए आम ऐलान हुआ. कहा तुम्हें भी इजाजत नहीं है. कहा मेरे साथ निकाही शर्त में हुआ है कि तहज्जुद में मस्जिद में पढ़ूंगी. यानी उस दौर में ऐलान हो रहा है फारूक आजम का कि कोई मस्जिद में नहीं आएगी जब उनकी बीवियां तहज्जुद गुजार थी. लेकिन बीवी ने कहा मेरे साथ शर्त ये, तो निकाह कैसे बचेगा. फारूक आजम ने मौके को गनीमत जाना. कहा अगर मैंने इनको भी मना कर दिया तो शर्त मफकूद, तो बीवी भी गई. निकाह इसी शर्त पर हुआ था कि तहज्जुद वहीं पढ़ेंगे. अब जैसे ये मसला हुआ ना, तो फारूक आजम ने हिकमत अमली से काम लेते हुए इरशाद फरमाया, कहा ठीक है तुम्हें आने की इजाजत है, ये कह दिया. उसके बाद मजमा हो गया खत्म. लेकिन जिस रात में आपकी बीवी नमाज के लिए निकली ना, तो फारूक आजम ने हिकमत अमली से ये काम किया. सुनिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना वो सही बता रहा हूँ. फौरी तौर पर फारूक आजम उनसे पहले निकल गए और बाजार के किसी कोने में कहीं छुप गए कुचे में. और जैसी आपकी बीवी निकली ना, तो आपने कंकरी मारी और एक रिवायत में कि टापली मारी. और जैसी सर पर टापली लगी, फारूक आजम की बीवी ऐसे हाथ जोड़ के कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन.
اب تو لوگ رات کی تنہائیوں میں امیر المؤمنین کی بیویوں سے بھی کھلواڑ کرنے لگے. واپس ہوئی مسجد کی طرف نہیں گئی, واپس ہوئی. مورخ لکھتا ہے جس دن سے اندر گئی نا پھر کبھی باہر ہی نہیں نکلی, ان کا جنازہ باہر نکلا. یہ فاروق اعظم نے اپنے گھر کی مطلب بیوی کو سمجھا دیا, حکمت یہ اپنائی, اجازت دے دی, شرط تھی یہی, لیکن حکمت عملی سے کام کیا. مجھے بتاؤ جس قوم کی عورتوں کو فاروق اعظم جیسا مدبر مسجد تک میں آنے کی اجازت نہ دے, مجھے بتاؤ کیا اس دور میں قوم کی بیٹیوں کو بازار میں جانے کی اجازت ملنی چاہیے؟ آپ بتائیں نا, میں فیصلہ نہیں کرتا, آپ بتائیں ملنی چاہیے؟ ارے بولے تو صحیح یار زور سے. نہیں, آج ہماری بے حیائی کم ہو گئی, آج ہماری بے حیائی جو ہے نا وہ عام ہو گئی, حیا کم ہو گئی. اور آج ہمارے یہاں اگر کوئی عورتوں کے بارے میں کوئی بات کرے نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا کیا کہتے ہیں. نہیں, آج بھی ہماری قوم جو رونا رو رہی نا, وہ روزانہ واٹس ایپ گروپ آپ دیکھیے, مجھے روزانہ کوئی ایک میسج تو بھیجتا ہی ایسا, روزانہ ڈیلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج بھی بتا سکتا ہوں, روزانہ ڈیلی سروس کوئی نہ کوئی ویڈیو یا کوئی نہ کوئی لکھت ایک بات ایسی آتی ہے جو ہمارے مفکر یا ہمارے علماء یا پیران نظام یہ پیغام دیتے ہیں کہ قوم کی بچیوں کی عصمت اور اس کی عزت کی حفاظت کرو. روزانہ پر ڈے سینکڑوں بیٹیاں دستخط کرتے ہوئے نکاح ان کے ساتھ کر رہی ہے اور معاذ اللہ دھرم پریورتن بھی کر رہی ہے. اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے ان کی جماعتیں تیار ہیں, ان کی تحریکیں تیار ہیں, ان کی کمیٹیاں تیار ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو باقاعدہ ورگلایا جائے گا اور ہماری قوم کی بیٹیوں کے پیٹوں میں ان کے بیٹے پلے, ایسے پلاننگ تیار ہے. اور آج ہم خاموش سوئے ہوئے. اللہ کے لیے ہر مسلم سنی صحیح العقیدہ اپنی قوم کی بیٹیوں کی باغ ڈور سنبھالے اور محمد بن قاسم کا کردار ادا کرتے ہوئے قوم کی بیٹیوں کو گھر سے نکلنے سے روکیں. ہاں, پھر وہ کوئی بھی مسئلہ ہو, چاہے وہ شادیوں کا ہو, عرس کا ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, ہمیں اس کو روکنا ہوگا. اور اگر نہیں روکیں گے نا تو آپ کے اونا کا ایک مسئلہ ہوا تھا چند سال پہلے, میں نے خود دیکھا ہے, میں نے خود سنا بھی, آپ کو بھی بتاؤں. آپ کی 26 جماعت مل کر انکارہ تک نہ کر سکی. آپ کے علاقے میں آ کر آپ کی قوم کی بیٹی کے ساتھ عاشورے کی رات میں زنا ہوا تھا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے پاس پروف ہے. ہماری قوم کی بیٹی کے ساتھ ہمارے علاقے میں آ کر غیر مسلم لوگ زنا کر کے گئے. 26 جماعت کے لوگوں میں سے کسی کی جوں تک نہ پھٹی, اور وہ بھی بڑی رات میں, وہ بھی عاشورے کی رات تھی. میں کہتا ہوں جس قوم کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا جاتا ہو, اور اگر کوئی اچھی بات کہہ بھی دینا تو لوگ وہ بیٹیوں کے ماں باپ ہی مطلب کہتے ہیں تم نے ہوں پڑی ہماری چھوکریوں پر آروپ کم نہ کو. آروپ نہ تھی بھائیو, یہ درد ہے. یہ فاروق اعظم کے زمانے میں, اس زمانے میں آپ نے اعلان کر دیا کہ کوئی نہیں آئے گا, اور نہیں آنے دیا. اور ایک بات بتاؤں آپ کو, فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت عائشہ کے حجرے کے قریب سے گزرا نا, تو ایک بندہ بیٹھا تھا اور وہ کچھ سن رہا تھا. میں نے کہا اے کیا کرتا ہے؟ کن کے حجرے کے پاس؟ کائنات کی تمام مومنوں کی ماں کے حجرے کے پاس ایک بندہ بیٹھا, وہ کچھ سن رہا ہے. کہا کیا سن رہا ہے؟ تو حضرت عائشہ جو قرآن کی تلاوت کرتی ہے نا, کہا ہاں, کہا اسے سن رہا. یعنی دھیرے دھیرے مدھم آواز وہ سنائی دیتی. کہا کتنا اچھا پڑھتی ہے. آپ نے اس کو ایک غصہ مارا اور کہا آئندہ کبھی ادھر فرقانا تو عمر سے زیادہ سخت تجھ کے لیے کوئی نہیں ہوگا تیرے لیے, نکل. وہاں سے نکال دیا اور حضرت عائشہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور کہا امی جان. کہا کیا؟ کہا قرآن ضرور پڑھے لیکن آواز باہر نہ آنے دے. یہ کن سے کہا؟ یہ حضرت عائشہ سے کہا. آج ہماری بیٹیاں اور ہماری قوم کی مائیں اور بہنیں عائشہ تو نہیں ہے نا یار. اللہ کے لیے کوشش کریں. یہ دور آ چکا ہے. حضرت فاروق اعظم کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کا امتی کہتا ہے, اور آج لواطت یہ بھی بڑی عام ہے. آپ کو میں حیا کے پردے میں سمجھا رہا ہوں. جتنی اسکولیں یا جتنے بھی ہاسٹل آپ جا کے چیک کر لیں, بڑا مشکل ہے بچنا اس معاملے میں. لیکن حیا کے پردے میں اگر میں یہ کہہ دوں کہ اگر مرد بھی اگر کسی معاملے میں معاذ اللہ شہوت کے شکار ہو رہے ہیں, چاہے وہ آنکھوں سے ہو, ہاتھوں کے لمس سے ہو یا کسی اور چیز سے, ہر کسی کو اسے بچ جانا چاہیے. ورنہ اس دور میں اگر یہ کام عام ہو گیا نا تو فرمایا گیا کہ اس سے مر جانا بہتر ہے. یہ پلان بنانا چاہیے. اور دوسری بات سنیں, فاروق اعظم کے دور میں اس بندے نے یہ کہلوا بھیجی, کہا عمر بن خطاب سے کہنا کہ دوسری بات, لوگ جب اپنا نسب بدلنے لگے, آج پورے گجرات میں آپ جا کر دیکھیے سینکڑوں لوگ باقاعدہ شجرہ بنا چکے ہیں, یعنی سید بن رہے ہیں.
ایسے تو میں آپ کو انگلیوں پر گنا سکتا ہوں پورے گجرات میں. اللہ سے ڈریے. یعنی یہ دور اب بدل رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ. ان معاملات میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو باقاعدہ آج لوگوں کو باقاعدہ دھوکہ دے رہے ہیں. اور راجکوٹ میں تو اس کا ایک اکھاڑا کھلا ہوا ہے. اللہ بچائیں. صحیح بتا رہا ہوں. جام نگر میں نے خود اپنی نظروں سے خود لوگوں کو دیکھا ہے اور راجکوٹ میں بھی دیکھا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا، سید صحیح النسب اور صحیح العقیدہ اور مسلم شجرہ اونا میں کم نہیں. الحمدللہ پورا اونا سادات کا اونا کہلاتا ہے. ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اونا کے سید ہی ہم سب مسلمانوں کے لیے کافی ہے. صحیح بتا رہا ہوں. میں باہر کے سیدوں کا ویرود نہیں کرتا الحمدللہ. میں ساری خانقاہوں کو ادب سے جانتا ہوں جن کے شجر مسلم الحمدللہ سب کا ادب بھی کرتا ہوں، جانے کا موقع بھی ملتا ہے. لیکن یہ فاروق اعظم کے دور میں یہ بات کہی تھی، کہا جب لوگ نسب بدلنے لگے نا تو فرمایا مر جانا بہتر ہوگا. دوسری بات کہی، کہا جب غلام خود کو دوسرے آقاؤں کے مانند سمجھنے لگے نا تو پھر سمجھ لینا مرنے میں عافیت ہے. تیسری بات کہی، کہا جب لوگ شفقت کرنا چھوٹوں پر چھوڑ دیں تو فرمایا مر جانے میں بہتر ہے. پھر چوتھی بات ارشاد فرمائی، کہا جب نیکی کا حکم دینا بند کر دیا جائے اور برائی سے روکنا بند کر دیا جائے تو فرمایا مر جانا بہتر ہے. پانچویں بات فرمائی، مال اور دنیا کمانے کے خاطر صرف علم پڑھا جانے لگے اور لوگ ایجوکیشن کی طرف صرف اس لیے منہ موڑ لیں کہ دین کا کام ختم ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ جینے سے مر جانا بہتر ہے. اور پھر فرمایا ایک دور وہ آئے گا جس میں بارشیں بھی کثرت سے ہوگی اور باقاعدہ قحط بھی کثرت سے ہوگا. آج دیکھ لیں آپ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بارش اتنی برس جاتی ہے کہ موسمیں اور موسمیں ساری برباد ہو جاتی ہے، اور کبھی کمی اتنی ہوتی ہے کہ فصلیں جلنے کے قریب ہو جاتی ہے. یہ بات بھی ان 20 باتوں میں سے ہے. چھٹی بات میں سے ہے. پھر فرمایا ساتویں بات یہ، اولاد تو ہوگی لیکن وہ وبائے جان بن جائے گی. آج ہر باپ فکر مند ہے اپنے بیٹے کے بارے میں. ہر اولاد اپنے لیے ایک وبائے جان بنی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کے امتی نے عمر بن خطاب سے کھلوائی تھی. اور پھر فرمایا لوگ بلند و بالا مینار بنانے لگیں گے، یعنی باقاعدہ مطلب اونچائی. آج آپ دیکھ لیں. نویں بات ارشاد فرمائی، قرآن کریم کے نسخوں پر سونا چڑھایا جائے گا. آج پوری دنیا میں یہ ہے. 10ویں بات ارشاد فرمائی، مسجدوں کی زینت صرف زیب و زینت ہوگی تو وہ صرف ان کی پینٹنگ، ان کے نقش و نگار اور ان کی بناوٹ سے ہوگی، لیکن مسجدیں خالی ہو جائیں گی. یعنی مسجدیں ویران ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی. آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ساری چیزیں ہمارے لیے مسجدوں کے لیے سب کچھ ہے. حالانکہ مسجدوں کو آباد کرنا اور اسے نقش و نگار کرنا یہ کوئی عیب نہیں، یہ بھی فاروق اعظم کی سنت ہے. ایک بار حضرت مولا کائنات رات میں آدھی رات میں مسجد نبی میں پہنچے نا تو کیا دیکھا؟ مسجد میں چراغ لٹک رہے تھے، یعنی وہ شمع جل رہی تھی. تو جو تہجد گزار صحابہ تھے ان سے پوچھا یہ شمع کس نے لگوائی؟ کہا عمر بن خطاب نے. کہا جس طرح عمر نے مسجد کو روشن کیا اللہ اس کی قبر کو بھی روشن فرمائے. یعنی یہ فاروق اعظم کی سنت ہے. میں اس کو معیوب نہیں کہتا، لیکن بات عرض کر رہا ہوں جو اس میں لکھی ہے. آگے فرمایا رشوت لینا عام ہو جائے گا. آج شاید کوئی پولیس، کوئی وکیل، کوئی جج، اب کسی کو بھی دیکھ لینا. اب تو ہمارے یہاں تو یہ سسٹم بنی ہے سمادھان کرا ہوئے نے تو 10,000 روپیہ ہو جائے. یہ سن کے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یار سمادھان کے بھی کئی ہزاروں روپیے ہوتے ہیں. ہاں جو ہو رہے ہیں لوگوں کی زمین اگر کہیں پھنس جائے نا تو کوئی دلوا دے تو اس میں بھی پیسے لگ رہے ہیں اللہ کے لیے. یہ سب مسلمانوں سے ہڑپنے والی چیزیں نہیں ہیں. مسلمانوں کے لیے کھلا دل رکھو، اپنی زندگی کا بھی وقف کر کے دیکھو، اللہ ایسے ہی عزت عطا فرمائے گا. دور مثال لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی اونا کی سرزمین پر سینکڑوں پیرانے نظام آج بھی موجود ہیں کہ ان کے باپ دادا نے قربانی دی، آج ان کے بچے قربانی دے رہے ہیں اور آج الحمدللہ عزت کی زندگی جی رہے ہیں. حضور شفیع ملت کا خاندان یہیں بستا ہے. حضور محسن ملت سے لے کر سید احمد علی باپو تک آپ جتنے بھی ان کے خاندان کے شہزادے آپ دیکھ لیں عزت کے ساتھ اس لیے جی رہے ہیں کہ ان کے باپ دادا نے جو کام کیا تھا آج بھی ان کی نسلیں کر رہی ہیں. اور جو بھی اپنے باپ دادا کے مشن کو زندہ رکھ رہے ہیں اللہ نے آج بھی ان کو عزت دے رکھی ہے. عزت اسی میں ہے، رشوت لینے میں عزت نہیں ہے. ہاں مسلمانوں کی مدد کرنے میں عزت ہے. اور یہ بات انہوں نے 11ویں ارشاد فرمائی. اس کے بعد فرمایا مضبوط عمارتیں بنے گی، مضبوط سے مضبوط. پھر فرمایا خواہشات کی پیروی ہونے لگے گی. دنیا کے عوض دین فروخت کیا جائے گا، دین بیچا جائے گا.
ابھی محرم جب سے چاند ہوا نا، ہاں کچھ مفتیان نظام سوشل میڈیا پر بھی آئے ہوئے، نام مولانا ہے، نام مفتی ہے، اور بکواس کے ساتھ کر رہے ہیں. معلوم ہے آپ کو، سن کے حیرت ہوتی ہے کہ یار کس مدرسے نے ان کو دارالفتہ سے فارغ کیا ہوگا. مجھے خود کو حیرت ہے. آج میں نے ایک بیان سنا تو مجھے اتنا افسوس ہوا، اور اس کے پیچھے بھی لگا ہوا تھا مولانا، پھر پیچھے لکھا ہوا تھا رضا. اب بیچ والا نام نہیں بولتا، لیکن یہ لکھا ہوا تھا، اور وہ اتنی بکواس کر رہا تھا، سن کے اتنا دل جل گیا. میں نے کہا یار یہ کیسے ہوا؟ لیکن جب یہ بات پڑھی نا تو سمجھ میں آئی کہ دنیا کے عوض لوگ دین بیچ ڈالیں گے. یعنی لوگوں کو واہ واہ کرانے کے لیے خود کو مولانا کہتا ہے، اور مولانا کی برائی کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا یہ مدرسے تمہارے اتنے سال کے، اتنے سال کے، اتنے سال کے، اتنے سال کے. میں نے کہا ان کو سمجھ نہیں آئی، جو بول رہے تھے ان کو خود کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مدرسوں کی برائی وہ کر رہے تھے اور خود کو مولانا بھی کہہ رہے تھے. میں نے کہا یار بڑا تعجب ہے، مولانا کی برائی بھی ہوگی اور مولانا کے مدرسے کی بھی برائی ہوگی اور خود کو مولانا بھی لوگ کہیں گے. یہ دور کبھی ہم نے سنا نہیں تھا. لیکن سنو، اس نے یہ مدرسوں کی برائی کی، علماء کی برائی کی، اور اس نے آڑ کن کی لی؟ بزرگوں کی. میں نے کہا اس بندے کو شاید معلوم نہیں ہوگا، غوث پاک اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ، میں پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے کتب بنا دیا. یعنی کتب بھی تم لوگ نہیں دیتے، یہ کوئی مدرسہ ہی دیتا ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت میں نکلتا ہے. اور غوث پاک کا سب سے پہلا سفر کہاں کا ہے؟ مدرسے کا ہے. مولانا صاحب آپ کو شاید پتا نہیں ہے، آپ جس ہمت میں بول رہے تھے نا وہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پیچھے بھی کوئی ڈفلیاں بجا رہا تھا، آپ کے پیچھے بھی کوئی ڈھولی تھا جو آپ کو ڈھول بنا کر آپ کا یوز کر رہا تھا اللہ کے لیے. علماء اور مشائخ کو لڑانے اور ان کے خلاف یہ بکواس نہ کریں، اس لیے کہ مدرسوں نے کیا نہیں دیا ہے نا وہ میں آپ کو کیا تبصرہ کر کے بتاؤں. اس لیے کہ مدرسے کی اہمیت اگر سب سے پہلے کسی نے بیان کی ہے نا تو خود اللہ نے بیان کی ہے. ہاں قرآن کا سب سے پہلا کلمہ جو نازل ہوا نا، اب یہ بخاری شریف پڑھانے والوں سے پوچھیں آپ، ان کو سب سے پہلی حدیث کا جو درس دیا جاتا ہے اور جو قرآن پڑھا ہے، یہ قرآن والوں کو بھی پوچھیں کہ ان کو جو یہ سکھایا جاتا ہے کہ سب سے پہلی آیت قرآن کی کون سی نازل ہوئی، تو یہ درس بخاری میں ہمارے علماء مشائخ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی پہلی صورت نازل ہونے والی جو محبوب پر نازل ہو رہی نا، تو رب بھی کہتا ہے محبوب پڑھیے پڑھیے. یہ کہا، یعنی اللہ پڑھنے پڑھانے کا حکم دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد محبوب کو سب کچھ دیا. پھر بھی کہا محبوب جب دعا کرنی ہو تو یوں کہا کریں اے اللہ میرے علموں میں برکت دے دے. یہ علم کا ویروਧ کر رہے ہیں، علماء اور مشائخ کو لڑانے کی بات کر رہے ہیں. نہیں مولانا صاحب، ہم نے تو غریب نواز کو بھی پڑھا ہے، غوث پاک کو بھی پڑھا ہے، مخدوم پاک کو بھی پڑھا ہے، صابر پاک کو بھی پڑھا ہے، فرید پاک کو بھی پڑھا ہے، نظام پاک کو بھی پڑھا ہے، فرید پاک کو بھی پڑھا ہے. آپ جن بزرگوں کے نام لے رہے تھے، اللہ کی عزت کی قسم یہ سارے بزرگ سب سے پہلے مدرسے گئے ہیں، اور مدرسے نے ظاہری علوم دیا، پھر خانقاہ میں گئے، پیروں نے باطن علوم دیا. ظاہر اور باطن ملتا ہے نا تو شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے. ہاں ظاہر اور باطن ملائے معین الدین حسن بنتا ہے، ظاہر اور باطن ملائے مخدوم سمنا بنتا ہے، ظاہر اور باطن ملائے صابر پیا کلیئر بنتا ہے. یہ پہلے کے لوگ تھے جو ظاہر بھی حاصل کرتے تھے، باطن بھی حاصل کرتے تھے. آج چند لوگوں میں خالی نمائش کے لیے سوشل میڈیا پر آ کر چلاؤ گے تو تمہاری بدنامی ہوگی، کیونکہ تم نے آگے ہی مولانا لکھا تھا. یار اللہ کے لیے ایسی بدنامی نہ کرائیں. میں جو بات عرض کر رہا ہوں نا وہ اسی بات کے ضمن میں آ گئی تو میں نے عرض کر دی. دین جو ہے نا وہ صرف دنیا کے لیے بیچا جائے گا، فروخت کیا جائے گا. آج بھی تم جیسا فتویٰ چاہو ایسا مل سکتا ہے. ہاں ایسے لوگ ہیں، اب جس چیز کو جائز کروانا چاہو وہ جائز بھی ہو سکتی ہے، جس کو حرام کہلوانا چاہو وہ حرام بھی ہو سکتی ہے. ایسے بھی لوگ مل جاتے ہیں اور وہ بازار بھری پڑی ہوئے. اللہ ان کو ہدایت دیں. لیکن تیسری بات 15ویں بات سنیں. فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلق کی عام ہوگی. اس کے بعد فرمایا 16ویں بات حکمتیں فروخت ہوگی. پھر فرمایا 17ویں بات سود پھیل جائے گا. مالدار ہونا ہی وجہ احترام بن جائے گا. ادنا شخص گھر سے نکلے اور اس سے بہتر لوگ راہ میں کھڑے ہو تو اسے سلام کیا جائے گا. اور پھر فرمایا 20ویں بات یہ ہوگی کہ عورتیں کثرت کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہونے لگے گی. اور یہ گھوڑا سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی ہو.
ورنہ اس دور میں گھوڑے کا تصور تھا لیکن اس دور میں گھوڑے کا اتنا تصور نہیں. لیکن آج بھی عرب ممالک میں کچھ ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ وہاں کی اکثر شہزادیاں جو عرب کی بڑی بڑی بچیاں جوان وہ آج بھی گھوڑ سواری کرتی ہے. اور یہ بات بہت پہلے فاروق اعظم تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی نے پہنچائی تھی. اور اس کے بعد جب یہ باتیں لے کر فاروق اعظم تک گئے اور فاروق اعظم کو جب یہ سنانے لگے نا تو فاروق اعظم روئے اور روتے رہے 20 باتیں سن کے. اور اس کے بعد کہا نزلہ ایک کام کرو. کہا کیا؟ کہا یہ واقعہ جو ہے نا، کہا ہاں. کہا یہ سعد ابن ابی وقاص کو پتا ہے؟ کہا ہاں میں نے اس کو تفصیل دے دی ہے. اور اس کے بعد حضرت سعد ابن وقاص سے کہا یہ واقعہ جو آپ نے سنانا اور تفصیل آپ کو ملی ہے نا؟ کہا ہاں. کہا ایک کام کریں، دوبارہ چند لوگوں کو آپ کی معیت میں بھیجیں. کہا کہاں؟ کہا اسی پہاڑی پر. پھر کیا کریں؟ کہا وہاں بھیج کر اس پہاڑ پر دوبارہ وہ قیام کریں اور اس کے بعد اذان کہیں. اگر وہ بندہ دوبارہ نکل آئے تو عمر کی تمنا یہ ہے کہ عمر کی حکومت کے لیے جو 20 باتیں انہوں نے بھیجی ہے نا سیدھا کرنے کے لیے. کہا ہاں. کہا عمر کی تمنا ہے کہ عمر انہیں بھی اپنا سلام پہنچائے. یعنی صدیوں پہلے کا آدمی اگر اچھی بات کرے نا تو سلام بھیجنے کے لیے کہا میرا وہاں جا کر سلام کرنا اور اتنے مجاہدین لے جانا، مہاجرین اور انصار لے جانا. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے 4000 مہاجرین اور انصار کو لیا اور لینے کے ساتھ میں اس پہاڑ پر پہنچ گیا. اور فاروق اعظم کے کہنے کے مطابق 40 دن تک میں مسلسل قیام پذیر رہا. ہر روز اذان دیتے تھے، ہر روز جواب ملنے کا انتظار کرتے تھے. لیکن پھر کوئی اذان کا جواب نہ آیا اور نہ ہمارے کسی بات کا جواب دیا گیا. ہم پھر واپس پلٹ گئے. یہ میں نے ایک علاقہ جو تھا نا اس کے فتح کی بات سنائی. بیت المقدس کی بات باقی رہ گئی. پھر انشاءاللہ ضمناً کبھی یاد آیا تو میں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور جو لوگ بھی دامِ درہم میں سکھ نے حصہ لے کر اس محفل پاک کو جو ہے روشناس کرتے ہیں، اللہ ہم سب کے حصوں کو قبول فرمائیں. اے اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. حق بولنے، حق سننے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.